میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ٹائیگر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، تم اجنبی ہو، ان علاقوں سے واقف نہیں ہو، میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ پھر میں خود بھی فانگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ لڑکی تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہو سکتی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، راہب نے نرمی سے کہا اور ایک طرف چل دیا۔ ٹھہریے، ٹائیگر نے اسے عقب سے پکارا، میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ راہب رک گیا اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ کون سا سوال ہے؟ ٹائیگر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ راہب زیادہ دور نہیں گیا تھا، لیکن اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے ان زخمیوں کو دیکھ کر کیسے پہچان لیا کہ سناجو کا فن ہی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ راہب کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس بار وہ بولا تو اس کی آواز مزید دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سناجو کہیں آس پاس ہی موجود ہے، اور میرا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور جلد ہی قریبی جھاڑیوں کی اوٹ میں جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹائیگر دریا کے کنارے کنارے اس طرف بڑھنے لگا جہاں راہب نے اپنی بادبانی کشتی کی نشاندہی کی تھی۔ خاموش ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے خانقاہ کے قریب دریا کے کنارے ایک بادبانی کشتی دیکھی جسے مقامی لوگ سمپن کہتے تھے۔ یہ ایک شاندار کشتی تھی جس کے دمبالے پر ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ سونی اس سے آگے چلتی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئی۔ اس نے بادبانوں کو کھول کر ان کا رخ ہوا کے مطابق ترتیب دیا، پھر لمبے سے چپو کو تھام کر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹائیگر لکڑی کے اس تختے کے ذریعے کشتی میں پہنچ گیا جو کنارے سے کشتی تک ایک مختصر سے پل کا کام دے رہا تھا۔ ہجوم اب بھی خاموش تھا۔ ٹائیگر نے کشتی میں سوار ہونے کے بعد ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ بھی ہجوم میں شامل تھے جنہیں کافی چوٹیں آئی تھی۔ ٹائیگر کی نگاہ چی پر رک گئی۔ اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات تھے۔ وہ بار بار اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر رہا تھا، گویا ٹائیگر سے معذرت کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ ٹائیگر کے پاس ایسی باتوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی چی سے اس کی نگاہیں چار ہوئیں، اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے فانگ مل گیا تو اسے قتل کرنے سے قبل تمہاری رقم کا تقاضا ضرور کروں گا۔ اگر اس نے وہ رقم خرچ نہ کر ڈالی تو اسے وصول کر کے تمہیں بھجوا دوں گا۔ اس کے علاوہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے حمایتیوں کی اکثریت سے مغرور ہو کر کمزوروں پر چڑھائی کرنا ایک ایسا فعل ہے جسے دنیا کا خالق شدید ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بے جا حمایت کرنے والے عموماً تباہی کے ہرکارے ہوتے ہیں۔ سونی نے رسی کو جھٹکا دے کر بادمان کھول ڈالا تھا اور اب کنارے پر کھڑے لوگوں کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ رسی کاٹ دی جائے جسے سمپن بندھی ہوئی تھی۔ کنارے پر ایک خنجر چمکا اور رسی کٹ گئی۔ ٹائیگر دیر تک ہاتھ ہلاتا رہا، پھر دریا کے کنارے کھڑے لوگ ننھے ننھے کھلونے نظر آنے لگے تو اس نے ایک طویل سانس لے کر سونی کی جانب دیکھا۔ دریائے ہوانگ ہو کا پانی زرد رنگ کے گاڑے سیال جیسا تھا۔ راہب نے کہا تھا کہ ہمیں کائی فینگ نامی مقام پر فانگ سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے راہب کی باتیں ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہا، یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دریا سیدھا بہنے کی بجائے اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ راہب کا کہنا درست ہی ہے، اگر وہ وہاں ہم سے قبل پہنچ گیا تو پیکنگ میں جا کر غائب ہو جائے گا اور ہم برسوں اس کی صورت نہیں دیکھ سکیں گے۔ سونی نے جواب دیا، جہاں دریا اپنا رخ بدلتا ہے وہ جگہ یہاں سے کتنے دنوں کی مسافت پر ہے؟ اگر ہم دن رات سفر کرتے ہیں تو 5ویں روز شام کو وہاں پہنچ جائیں گے۔ سونی نے جواب دیا، کیا تم بادبانی کشتی چلانا جانتے ہو؟ زیادہ مہارت تو نہیں ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں بہت اچھا شاگرد ہوں، فوراً سیکھ لوں گا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فانگ تمہاری کشتی چھین کر لے گیا تھا، وہ اب بھی اسی کشتی میں سفر کر رہا ہوگا۔ اس اعتبار سے کیا خیال ہے ہم کب تک اسے جا لیں گے؟ یہ ایک تیز رفتار کشتی ہے جبکہ ہماری کشتی ہلکی تھی۔ اگر اس نے کشتی میں لدا ہوا سامان دریا میں برد کر دیا اور یوں کشتی ہلکی کر لی تو بھی ہمیں اس پر ایک دن کی سبقت حاصل رہے گی، لیکن اگر وہ کل رات کے طوفان میں بھی سفر کرتا رہا ہے تو یہ ایک روزہ سبقت اسے حاصل ہوگی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے خوشی تھی کہ ایک ایسی لڑکی اسے مل گئی تھی جو نہ صرف اس سارے علاقے سے واقف تھی بلکہ سوجھ بوجھ میں بھی وہ عام عورتوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کا سفر تیز رفتاری سے جاری رہا۔ جب ہوا موافق ہو گئی اور بادبانوں پر مزید توجہ دینے کی ضرورت نہ رہی تو سونی نے رسی آنکڑے سے باندھ دی اور خود ایک طرف بیٹھ کر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اس کے چہرے یا اس کی آنکھوں سے نفرت اور غصے کا اظہار نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ سوگوار نظر آتی تھی۔ اس نے خود کو بہت جلد سنبھال لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹائیگر کو پسند کرنے لگی تھی۔ ٹائیگر نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ تم ایک گریٹ فائٹر ہو، وہ نیم و نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہیں جنگ سے نفرت ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم نے اس فن کی تربیت کیوں حاصل کی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے جنگ سے نفرت ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جنگ میرا پیشہ ہے۔ اگر یہ نفرت نہ ہوتی تو تم کبھی ان سالی لوگوں کے معاملے میں ٹانگ نہ ڈالتے۔ میں نے دیکھا تھا کہ تمہیں خاصی تضحیک بھی برداشت کرنی پڑی تھی۔ ٹائیگر دل ہی دل میں اس کی سوجھ بوجھ کا قائل ہو چکا تھا۔ اس نفرت کی وجہ غالباً یہ ہے کہ میں پیشے کی یکسانیت سے اکتا گیا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سونی کا لہجہ تفکر آمیز تھا۔ تم بنیادی طور پر ایک حقیقت پسند اور رحم دل نوجوان ہو۔ برائی کے خلاف نفرت اس فن کو سیکھنے کی بنیادی وجہ رہی ہوگی۔ جب تم جانتی ہو تو یہ بات مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا جواب دیتے ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ مسکراتے وقت اس کے موتی جیسے خوشنما دانتوں کی قطاریں بڑی ہی سحر انگیز محسوس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور خاص بات بھی محسوس کی ہے۔ وہ بھی بتا دو، ٹائیگر نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تمہاری روح اپنے استاد کی موت پر اتنی زیادہ زخمی نظر نہیں آتی جتنی کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کی موت پر محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ممکن ہے کہ میرے تاثرات کھل کر تمہارے سامنے نہیں آئے اور مجھ میں ضبط کا مادہ نسبتاً زیادہ ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ وہ دن رات سفر کرتے رہے۔ اس دوران کوئی بھی ایسی ناخوشگوار بات نہیں ہوئی۔ دریا کا پانی تیزی لیکن ہمواری سے بہتا رہا اور اس کی لہریں طوفان آشنا نہیں ہوئی۔ کشتی میں غذائی ضرورت کا سامان پہلے سے موجود تھا اور ٹائیگر کو اس پر حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن اب اس نے بیشتر باتوں پر حیرت کا اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سونی ایک اچھی لڑکی تھی، عام عورتوں کی طرح باتونی ضرور تھی، لیکن اس کی باتوں میں سوچ کی گہرائی اور وزن تھا۔ ٹائیگر اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ان کی بادبانی کشتی سمپن میں ایک طرف چھوٹا سا کیبن بھی بنا ہوا تھا جس میں وہ باری باری آرام کرتے رہے تھے۔ دن کے وقت وہ خوب آرام کی نیند لیتے تھے، جبکہ شام ڈلنے کے بعد کھانا کھا کر ٹائیگر سونی کے قریب ہی بیٹھ جاتا۔ وہ رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ ٹائیگر کو کسی جوان سال لڑکی کے ساتھ اتنے عرصے تک تنہا رہنے کا پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا، اس لیے وہ سونی کی مخلص اور پاکیزہ رفاقت سے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک روز سر شام ہی فضا میں سنہری دھند پھیلنی شروع ہو گئی۔ اس دھند نے سونی کے ماتھے پر فکر و تردد کی لکیریں نمودار کر دی۔ اس کی اب تک کی پوری زندگی اس دریا میں سفر کرتے ہوئے گزری تھی اور اس انداز میں گاڑی دھند دیکھنے کا اسے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اسے فکر مند دیکھ کر وجہ پوچھی تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی وہ سنہری دھند غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سونی نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور بڑبڑائی، میں تو سمجھی تھی کہ رات زبردست طوفان آئے گا۔ طوفان؟ ٹائیگر نے ہنس کر کہا۔ طوفان میں زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اچانک دمبالے کی طرف سے ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ ٹائیگر کے جسم کا ریشہ ریشہ تن گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پر سونی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ نہیں ہے، اس نے کہا۔ بادبان پر ہوا کا دباؤ ذرا سا بڑھ گیا ہے۔ ٹائیگر کے عضلات پرسکون ہو گئے۔ اگرچہ یہ ایک معمولی سی بات تھی، لیکن ٹائیگر کے لیے سوچ کی ایک نئی راہ کھل گئی تھی۔ سونی، اس نے گہری متانت سے کہا، میرے ساتھ فانگ کا تعاقب کرنا تمہارے لیے بے پناہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سونی نے گہری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گڑ کر آ گئی تھی۔ پھر سونی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، وہ میرے 2 بھائیوں اور باپ کا قاتل ہے۔ اگر اسے موقع مل گیا تو وہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ اس نے جو قتل و غارت گری کی ہے، تم اس کی واحد چشمدید گواہ ہو۔ اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو تو وہ دوسری بار تمہیں زندہ چھوڑنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ فائٹر کی حیثیت سے میں اس کے مقابلے کا آدمی ہوں، جبکہ تم نہیں ہو۔ سونی نے کچھ کہنا چاہا لیکن نہ کہہ سکی۔ اس کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اپنے خاندان کی تباہی کے بعد اب اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے اور تمہارا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں تم موسم بہار شروع ہونے سے پہلے واپس نہیں جا سکتی۔ اتنے عرصے میں نہ جانے کیا کچھ ہو جائے۔ میں تمہارے لیے بے حد فکر مند ہوں۔ حوصلہ شکنی کی باتیں نہ کرو، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ سونی نے اداس ہو کر کہا، ہم دونوں کا ایک ہی مقصد حیات ہے، فانگ کا قتل۔ میں صرف ایک امکانی صورت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ فرض کرو کہ وہ ہمارے پہنچنے سے قبل پیکنگ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تم کب تک میرے ساتھ ماری ماری پھرو گی؟ میں ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہوں جو جلد ہی مجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ تب شاید مجھے دیگر فرائض کی بجاوری کے لیے فانگ کو وقتی طور پر نظر انداز کرنا پڑے۔
ایسے میں تمہارا کیا ہوگا وہ یقیناً تم تک پہنچ جائے گا، اور پھر آج صبح تم نے اپنی خصوصی مشق نہیں کی تھی۔ سونی نے مسکرا کر کہا، شاید اسی لیے تمہارا ذہن اور دل وسوسوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ میں کوئی تمہارے ساتھ بند تو نہیں گئی ہوں، تم جب چاہو اور جہاں چاہو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ ٹائیگر کو اس بات کا دکھ ہوا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی وہ اس لڑکی کو چاہنے لگا ہے یا پھر محض جذبہ ہمدردی کی انتہا ہے۔ اچانک اسے ماسٹر تاؤ کا خیال آ گیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس نے ریڈ سرکل کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے یوان کو زندہ بچا لیا تھا، اور پھر اسے رات کے اندھیرے میں لیانگ کے ہاتھ چھوڑ کر چپکے سے اپنی مہم پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماسٹر تاؤ کے اس کے بارے میں نہ جانے کیا تاثرات ہوں گے۔ ہاں، اس نے سوچ کی گہرائی سے ابھرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ایک بہترین جائے پناہ ہے۔ وہاں تمہیں باپ کی شفقت ملے گی اور بھائیوں کا پیار بھی مل سکے گا۔ صوفی کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تم واپس چلی آنا۔ شنگھائی میں ماسٹر تاؤ کے نام میں تمہیں ایک خط دے دوں گا۔ اگر تم پسند کرو تو باقی ماندہ زندگی بھی وہاں اطمینان سے گزار سکتی ہو۔ سونی نے سوگوار سے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا جیسے اس کی بات سے متفق ہو گئی ہو، لیکن توہن و کرہن۔ ان کی بادبانی کشتی اب میدانی علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ یہاں دریا کا بہاؤ بھی کمزور پڑ گیا تھا۔ دائیں بائیں گندم کے کھیت دور دور تک لہلہاتے آنکھوں کو بہت بلے لگ رہے تھے۔ میدانوں میں جا بجا سبزے کے قطعے تھے۔ ٹائیگر اس حسین منظر میں کھویا ہوا تھا کہ سونی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہم کائی فینگ پہنچ چکے ہیں۔ جس دن وہ کائی فینگ پہنچے اسے ایک رات قبل ٹائیگر نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب فانگ کے متعلق تھا۔ اس نے سونی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا ہے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اسے وہاں ایک ایسی کرسی سے باندھ دیا گیا جس کے پائے زمین میں پیوست تھے۔ اتفاق سے یہ کرسی ایک کھلی کھڑکی کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سے نیچے بازار کا نظارہ کر سکتا تھا۔ یہ ایک پہاڑی شہر تھا اور جس گھر میں اسے قید کیا گیا تھا وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ قرب جوار میں دکھائی دینے والے بازار اور گلیاں ڈلواں تھیں اور وہ کھڑکی سے دریا کا کنارہ بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسے جس کمرے میں قید کیا گیا تھا وہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگرچہ اس کی بندشیں زیادہ سخت نہیں تھیں، لیکن معلوم نہیں کیوں وہ ان بندشوں کو توڑ کر آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ کرسی پر بندے بندے اس نے نیچے ڈلواں بازار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے دریا کی جانب سے آتا ہوا ایک ٹرک نظر آ گیا۔ یہ ایک بالکل نیا ٹرک تھا جس کے چلنے سے معمولی سی بھی آواز نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ ٹرک اسی کھڑکی کے نیچے بازار میں رک گیا جسے وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ٹرک سے دو آدمی اترتے دکھائی دیے۔ ٹرک ڈرائیور 40 سال کا ایک جسیم آدمی تھا۔ ڈرائیور اور اس کا ساتھی دونوں ٹرک کے عقب میں گئے اور پھر انہوں نے لکڑی کی پیٹیاں اتارنا شروع کر دی۔ یہ پیٹیاں اتار کر وہ ایک قریبی سٹور میں جانے لگے۔ اچانک ٹائیگر کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو ہجوم میں راستہ بناتا ہوا تیزی سے چلا رہا تھا۔ اس کی گنجی کھوپڑی دور سے چمکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص کسی شے کی تلاش میں تھا اور اس کے انداز سے جلد بازی ظاہر ہو رہی تھی، جیسے اس نے کسی کو ملاقات کا وقت دے رکھا ہو اور اسے وہاں پہنچنے میں دیر ہو رہی ہو۔ دفعتاً اس کی نگاہ ٹرک پر پڑی تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ لیا اور اسے باتیں کرنے لگا۔ ٹائیگر اس کی ایک ایک بات سن سکتا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے پیکنگ جانا ہے۔ ڈرائیور نے کسی ماہر پہلوان کے سے انداز میں ایک وزنی پیٹی ٹرک سے اتار کر فٹ پاتھ پر لڑکا دی۔ وہ خود بھی بہت جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر گنجے فانگ کی طرف دیکھا جس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ٹھسا ہوا تھا۔ فانگ کے لہجے میں توہکم تھا بلکہ اس کا انداز دھمکی آمیز بھی تھا۔ اگر تم مجھے اسی وقت وہاں لے چلو تو میں تمہیں تمہاری ایک ہفتے کی تنخواہ کے برابر معاوضہ ادا کروں گا۔ ڈرائیور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایک مزدور آدمی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ جانتے ہو پیکنگ یہاں سے 400 میل دور ہے۔ فانگ کا بائیں ہاتھ ڈرائیور کے کندھے پر پڑا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 ہفتے کی تنخواہ کے برابر معاوضہ ادا کروں گا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ ڈرائیور کا ساتھی دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس نے اپنے کام سے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر ان دونوں کے قریب آ گیا۔ فانگ نے جس انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اس پر ٹرک ڈرائیور کو غصہ آ گیا۔ اس نے فانگ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے کندھے سے ہاتھ ہٹاؤ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ پیکنگ نہیں جاؤں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم کوئی دوسرے ٹرک کو دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نسبتاً زیادہ انہماک سے فانگ کا جائزہ لیا، پھر بولا، ایک بات تو بتاؤ، تم اتنی زیادہ جلد بازی میں کیوں ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ ڈرائیور کے لہجے میں تشکیق کی نمایاں جھلک تھی۔ یہ سن کر فانگ کی بویں کمان ہو گئی اور وہ بے انتہا خوشگوار لہجے میں بولا، ایک ایسا شخص جسے اتنی زیادہ رقم کی پیشکش کی گئی ہو اسے اتنے زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے فانگ ایک قدم ہٹ گیا تاکہ ڈرائیور گزر کر ٹرک کے عقبی حصے میں پہنچ جائے۔ مجھے پیکنگ لے چلو۔ اس بار فانگ کا لہجہ بے حد سرد اور توہمانہ تھا۔ اب فانگ کی بدتمیزی ان دونوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور ساتھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ دونوں ہی لڑنے پر آمادہ نظر آنے لگے۔ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، ڈرائیور نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ تمہاری بہت سی باتیں سن لی،
तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ड्राइवर के साथी ने हाथ बढ़ाकर फांग को धक्का देने की कोशिश की, इसमें कामयाब न हो सका क्योंकि फांग अब पलटकर उसकी आंखों में देख रहा था। चले जाओ यहाँ से, वो उसकी आंखों से खौफजदा होकर बोला। फांग के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं दी और मुझे दो की नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्राइवर की जरूरत है। इसी दौरान स्टोर का मालिक अपने जवां साल बेटे के साथ बाहर आ गया। उसके बेटे की उम्र फांग जितनी ही थी। उसने चीख कर ड्राइवर से पूछा, साई क्या बात है? ये बदमाश समझता है कि मैं इसे ट्रक में पैकिंग पहुंचा दूंगा। ड्राइवर ने सख्त लहजे में कहा। इसका मूड बेहद खराब लगता था। मुझे तो ये शख्स पागल ही लगता है। ये कहकर वो फांग की तरफ पलटा और उसकी जानिब नफरत से देखते हुए उसे धकेल कर एक तरफ हटाने की कोशिश की। फांग का बायां हाथ हरकत में आ गया। उसकी हथेली का गुद्दीदार हिस्सा ड्राइवर के सीने पर पड़ा। ज़रब इतनी शदीद थी कि ड्राइवर उछलकर अकब में खड़े ट्रक से जा टकराया। ड्राइवर इधर खिड़की से यह सब कुछ देख रहा था। मामला उसकी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने खुद को रस्सियों से आजाद कराने की कोशिश की क्योंकि वो समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। स्टोर का मालिक और ड्राइवर का साथी दोनों तेजी से फांग की तरफ लपक पड़े। उन सब में से एक बाएं जानिब से और दूसरा अकब से बड़ा था। उन्होंने फांग को पकड़ने के लिए बाजू फैला रखे थे। गालिबन उनका ख्याल था कि वो उसे जकड़कर जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाएंगे। दफतन फांग की बाईं कूहनी चल गई। चोट ड्राइवर के पार्टनर के पेट में लगी। वो फिलफोर दोहरा हो गया। दर्द की एक गुटी गुटी सी चीख उसके हलक से निकली। वो दोहरा हुआ था तो उसका चेहरा फांग के बाएं घुटने की तरफ झुक गया था। उस घुटने ने बुलंद होकर पार्टनर के चेहरे पर कयामत डाल दी। घुटना कातिलाना कुव्वत से उछाला गया था। ड्राइवर के साथी की जुबान कट गई और कई दांत सड़क पर गिर गए। खून की कुलियां करता हुआ और डकराता हुआ लड़खड़ा कर पीछे हटा तो उसका चेहरा मसख नजर आ रहा था। उसी लम्हे फांग का आयरन हैंड किसी ग्लोटीन की तरह पार्टनर की गर्दन पर पड़ा। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए वो शख्स जहां था वहीं मुंजमिद सा होकर रह गया। फिर उसका अकड़ा हुआ जिस्म किसी दरख्त की तरह जमीन पर ढेर हो गया। इस दौरान में स्टोर के नातवा मालिक ने अकब से फांग की गर्दन दबोच ली थी। ड्राइवर के साथी का हशर देखकर भी उसकी समझ में नहीं आया था कि मद्दे मुकाबिल कोई आम आदमी नहीं बल्कि शैतानी कुव्वत है जो उन्हें बिल्कुल इसी तरह कुचल कर रख देगी जैसे चक्की के पाट दाने गंदम को पीस डालते हैं।